علماء اہل سنت، عوام اہل سنت و خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد عشاء سے اب تک آپ نے ایک بڑی اچھی تدریس سماعت کی، اور جناب محترم بھائی شاہد رضا صاحب سے بڑا اچھا کلام سماعت کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر، اور انشاءاللہ تعالی میرے بعد بھی آپ بڑی اچھی تدریس سماعت کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دو چیزوں کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ مسجد میں ہیں، مسجد کا ادب برقرار ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ محفل رسول میں ہیں، ادب کا دامن کسی بھی حال ہاتھ سے چھوٹنے نہ کریں، یہ خیال رکھیے گا، اور میری گفتگو پر توجہ دیجیے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی بعد خطبہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کے متعلق کچھ لفظ شاعری سے پیشتر، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار اپنے آقا و مولا، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زینت، محسن انسانیت، صاحب شریعت، مالک جنت، وہ رسول جو قرر و عرض پر کھڑے ہو کر انگشت مبارک کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے واپس پلٹ آئے، وہ پیغمبر جو انگلی اٹھا دے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے، وہ رسول جو خالی کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو چشمہ شیری بناتا ہوا نظر آئے۔ ہاں وہی پیغمبر جو خود ایک بیوہ کا لگتے جگر ہو مگر پوری کائنات کی بیوہوں کی آبرو بنتا ہوا نظر آئے۔ ہاں وہی نبی کہ جو خود یتیم ہو مگر پوری دنیا کے یتیموں کا سہارا بنتا ہوا نظر آئے۔ وہی رسول جو پتھر پر قدم رکھ دے تو پتھر کا سینہ پگھلتا ہوا نظر آئے، یعنی آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، بحر دل سخا، مادر ارتقا، جلوہ رہنما، نور عکس خدا، صاحب العطا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے درود پاک اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عبادہ محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بڑے اچھے اشعار سنے ابھی، دو اشعار ہم سے بھی سن لیں، لیکن وہاں آواز کا ہماری وسیع ہے، بہرحال لہجہ آپ نے سن لیا، بغیر لہجے کو سن لیا۔ سچائی یہ ہے، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ساری دنیا نے اسے گنبد خضرا لکھا، ساری دنیا نے اسے گنبد خضرا لکھا، اعلیٰ حضرت نے اسے کعبے کا کعبہ لکھا۔ ساری دنیا نے اسے گنبد خضرا لکھا، اعلیٰ حضرت نے اسے کعبے کا کعبہ لکھا، اور جب سوال آیا کہ جنت کا خلاصہ لکھ دے، دل نے بولا یہاں شہر مدینہ لکھا۔ جب سوال آیا جنت کا خلاصہ لکھ دے، دل یہ بولا کہ یہاں شہر مدینہ۔ میرے پیارو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کتاب پڑھی، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے محبوب میں نے آپ کو عملی نمونہ بنا کر دیا،
یعنی میرے رسول کا آنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، بلکہ یوں کہیے دنیا کے ذرے ذرے کے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ مثلا میری بات سمجھیں، رسول کریم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی فیکٹری لگی ہو یا کوئی کارخانہ یا مل لگا ہو، اور وہ اپنا ایک سیمپل بنائے، نمونہ بنائے کہ لوگوں یہ لو، اس کی طرح تم مال بنا کے لاؤ، اس کے عوض میں ہم تمہیں بڑی اچھی چیز دیں گے، پیسہ دیں گے۔ کسی کاریگر نے وہ نمونہ لیا، اپنے گھر میں آیا، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، اپنی پوری تمازت، پوری طاقت کے ساتھ، بڑی مشقت سے رات دن محنت کر کے اس نمونے کے مطابق اپنے مال کو بنانا شروع کر دیا، ڈھالنا شروع کر دیا، اور جب کمپنی میں مال لے کے پہنچانا تو مال کمپنی نے دیکھا، ایک طرف اپنے نمونے کو دیکھ رہی ہے، ایک طرف کاریگر نے جو مال بنایا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے، اگر وہ مال کمپنی کے نمونے کے تحت ہے، سیمپل کے تحت ہے، فارمولے کے تحت ہے، تب تو اسے کمپنی قبول کر لیتی ہے، اس کے بدلے میں جو دینا ہے وہ دے دیتی ہے۔ اور اگر سیمپل کے مطابق نہ ہو، اس کی مرضی کے موافق نہ ہو، تو وہ مال قبول نہیں کیا جاتا، رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے، یہ سیمپل ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا تم نے اس کے مطابق نہیں بنایا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کاریگر کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے مشقت کی ہے، میں نے طاقت لگائی ہے، میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، میں نے اپنی روشنی لگائی ہے، کیونکہ کمپنی اس کی محنت کو نہیں، اپنے نمونے کو دیکھے گی، اپنے فارمولے کو دیکھے گی۔ اگر نمونہ کامیاب نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح میرے پیارو، میرے رب نے مصطفیٰ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اگر زندگی ہم نے اپنی مرضی کے تحت گزاری تو کل بارگاہ خدا میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں جس چیز کے بدلے میں رب جنت دینا چاہتا ہے، یاد رکھو اگر مصطفیٰ کی زندگی کی طرح زندگی نہ گزاری تو تمہیں جنت نہیں جائے۔ نمونہ ہے کیا؟ میرے رب نے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا کہ اے میرے محبوب دنیا میں جاؤ، پوری طاقت، پوری قوت، پورا اختیار، مالکانہ حق، بلکہ رسول میرا محبوب بن کے جاؤ، نبیوں کا امام بن کے جاؤ، کائنات کا مالک بن کے جاؤ، اور پوری دنیا کو بتا دو کہ میں رب کی طرف سے میری زندگی بطور نمونہ ہے۔ دنیا میں جو میری طرح اپنی زندگی گزارے گا وہ اللہ کا مقبول ہو جائے گا، اور جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کی محنت نہیں، اس کے لیے نمونے کے طور پر۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا قرآن مقدس میں مخصوص کوئی حصہ نہیں بیان کیا کہ بچپن نمونہ ہے یا جوانی نمونہ ہے یا بڑھاپا نمونہ ہے، اعلان نبوت کے پیشتر نمونہ ہے یا اعلان نبوت کے بعد کا نمونہ ہے، مکے کی گلیوں میں چلنا نمونہ ہے یا مدینہ کے صحرا میں ٹہلنا نمونہ ہے، بلکہ رب قدیر نے مطلقاً فرما دیا اے دنیا والو یہ میرا محبوب ہے، اور اس محبوب کی زندگی دیکھو تو بچپن بھی نمونہ ہے، جوانی بھی نمونہ ہے، بڑھاپا بھی نمونہ ہے، مکے کی گلیوں میں اس نبی کا ٹہلنا بھی نمونہ ہے، اور زمین کی پستی سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندی پہ جانا بھی اس محبوب کا نمونہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھو اس کی زبان میری بات اور اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے نمونہ میرے سرکار نے کہاں سے بن کے دکھا دیا۔
آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت، بڑی عظمت والا، بڑی رحمت والا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے، یہی نمونہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، یہی مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے اس دنیا کو وجود دیا ہے۔ میرے سرکار رب کی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ نے تاریخ سنی ہوگی، جب نبی آئے نا تو مکے کے قانون کے مطابق، مکے میں ایک طریقہ تھا، قانون تھا، اور قانون یہ تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کے لوگوں کو پالنے کے لیے دیتے تھے۔ دیہات کی عورتیں انہیں دودھ پلاتی تھی، اس سے دو فائدے ہوتے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا کہ شہر میں ملے جلے لوگ رہتے ہیں، ان کی زبانیں ملی جلی ہیں، اور دیہات میں ایک ہی طرح کے، ایک ہی جیسے، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان کی زبان یکساں ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، وہاں پر بڑے ہی پردوشن ہوا کرتا ہے، اور شہر میں دیہات میں بڑے مکان ہوتے ہیں، کھلی ہوا ہوتی ہے، تو دیہات کے لوگ صحت میں مضبوط۔ اسی غرض سے جب سرکار تشریف لائے تو حضرت حلیمہ آئی ہیں، توجہ دیجیے گا، یہ نمونہ ہے میرے سرکار کی زندگی میں۔ حضرت حلیمہ نے بچپن میں مصطفیٰ کو آمینہ کی گود سے اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد میں ایک آنچل، جیسے بچوں کو اکثر عورتیں کرتی ہیں، جیسے ماؤں کا حق ہوتا ہے، یعنی اولاد کا حق ہوتا ہے ماں پہ کہ وہ اپنا دودھ پلائے تاکہ تیرے دودھ کا اثر اس بچے کے اندر ہو جائے، تیرے دودھ کا اثر اس کی رگوں میں بس جائے، یعنی تکلیف تجھے ہو اور احساس اس بچے کو ہو، یعنی تیرا اثر آ جائے۔ میرے پیارے اسلام گور، میرے پیارے بھائیو، اس بات کو غور کرو۔ حضرت حلیمہ نے ایک آنچل پلا دیا، دوسرا پلانا چاہتی ہیں، شاید اس لیے حلیمہ کو معلوم ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے، ابھی ضرورت ہے، دوسرا پلانا چاہتی ہے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، لیکن بچے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ اور ہے، مصطفیٰ کا بچپن اور ہے، ہماری زندگی اور ہے، مصطفیٰ کی زندگی اور ہے۔ میرے نبی نے ایک آنچل کے لیے، حلیمہ نے دوسرا آنچل دیا، میرے سرکار نے رخ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! بچپن کے عالم میں سرکار کا رخ پھیر لینا ہمیں سبق دے رہا ہے، اور بتا رہا دنیا والوں، میرے رب نے میری زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور میری زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے، میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں تو کون سا نمونہ ہے۔ میرے سرکار نے ایک آنچل کیا، ایک آنچل چھوڑ دیا۔ علماء سے پوچھو تو بتائیں گے کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا اور ہے جو حکیم کعبہ میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک آنچل پیا کیونکہ یہ ان کا حق تھا، اور دوسرا آنچل چھوڑ دیا، یہ اس کے بھائی کا حق تھا۔ مصطفیٰ نے بتا دیا، اے دنیا والے، بھائیوں کے حق مارے نہیں جاتے بلکہ انہیں دیا جاتا ہے۔ اپنے بھائی کا حق جو مار کے جاتے ہیں وہ دنیا میں جنت میں ہوتا ہے، آخرت میں جہنم کا حق۔ یہ زندگی نمونہ ہے۔ بےایمانی بند کرو، مکاری بند کرو، دوسروں کی چیزیں چھیننا بند کرو، دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنا بند کرو، جن کے حق ہیں انہیں دو۔ یہ میرے رسول نے نمونہ بن کے دکھایا ہے، اور یہی تو میرے سرکار کی زندگی نمونہ ہے کہ میرے نبی بچپن میں بھی اپنے بھائی کا حق اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ محمد کا طریقہ ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ آج لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، اچھالتے کہ نہیں؟ اسلام میں ایسا، اسلام میں ایسا، یہ لوگ ایسے، وہ لوگ ویسے، لڈو کھا کے کھائیں تو بیٹھے، ہمارے مختاروں کی مختاری ہے، ورنہ اسلام کو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، سادہ مذہب ہے، سلیس مذہب ہے، جس کو رب نے پسند کیا ہے وہ مذہب ہے۔ ارے آج تم ظلم پہ اترے ہو، حقوق کی پامالی کر رہے ہو،
دیکھو میرے مصطفیٰ بچپن میں حق والوں کا حق پہچاننا رہے ہیں، اور جب زبانی آئی نا تو میرے مصطفیٰ نے انسان کو ایک تقاضا پیش کر دیا، نبی کی زندگی کا ایک حصہ آپ پڑھو کہ میرے سرکار کی زندگی جب 25 سال کی ہوئی، اللہ اکبر، مکے کی سرزمین ہے، نبی کی زندگی یعنی نبی کی عمر 25 سال کی ہو گئی، اور 25 سال کی عمر میں مکے میں ایک معاملہ پیش آیا، یہ علماء جانتے ہیں، آپ تاریخوں میں پڑھ سکتے ہو، کتابوں میں مل جائے گا کہ مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا، اے لوگوں خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا لو، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر لو، دیواریں موسیدہ ہو گئی ہیں، دیواریں پرانی ہو گئی ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو شہید کیا گیا، انہیں توڑا گیا اور دوبارہ بنانا شروع کر دیا گیا، تمام تر قبیلے کے لوگ مل کے بنا رہے ہیں، تمام خاندان کے لوگ مل کے بنا رہے ہیں، امیر ہے تو وہاں ہے، غریب ہے تو وہاں ہے، بادشاہ ہے تو وہاں ہے، غریب ہے تو وہاں ہے، رعایا ہے تو وہاں ہے، آقا ہے تو وہاں ہے، غلام ہے تو وہاں ہے، کیونکہ پورا مکہ بنا رہا۔ اور جب دیواریں بن بن کے اتنی پہنچی، حجر اسود کو رکھنے کا مطلب یعنی اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے، میرے بھائیوں غور تو کرو، آج لڑائی کسی بات کی نہیں ہے، صرف انانیت کی لڑائی ہے، صرف میں کی لڑائی ہے، صرف تکبر کی لڑائی ہے، صرف اپنے آپ کو بڑا بڑا کرنے کی لڑائی ہے، اور یہ آج کی لڑائی نہیں، یہ تو بڑی پرانی لڑائی ہے، بڑے پہلے زمانے کی لڑائی ہے۔ وہ مکہ المکرمہ کے لوگ جو اپنے ہاتھ سے سب کے سب مل کر دیوار بنا رہے تھے، جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو ایک کھڑا ہوا، کہا یہ شرف میں حاصل کروں گا، میں رکھوں گا، جب میں رکھ دوں گا تو میرا نام ہوگا۔ دوسرا بولا تو کیوں رکھے گا، میں رکھوں گا تو میرا نام ہوگا۔ چوتھا بولا کہ نہیں میں رکھوں گا۔ موقع یہاں تک آ گیا، تلواریں نکل آئیں، قتال ہونے کا خطرہ ہو گیا، جو ابھی مل کے کام کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے، جو ابھی محبت سے کام کر رہے تھے ان میں ایک دوسرے میں نفرت ہو گئی، جو ابھی سب کے ساتھ اپنا پیسہ لگا رہے تھے اس انا کی بنیاد پر، متکبر کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا کہ تکبر بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے زمین پہ چلنے والے تو عمر کس بات پہ رہا ہے، یہ میری زمین ہے اور تیری عقل میری زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گی۔ اس چیز کا تو تکبر کر رہا ہے، اس چیز کا تو گمان کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے اگر دولت کا گمان کر رہا ہے تو قارون سے بڑی نہیں ہو سکتی، اگر سلطنت کا گمان کر رہا ہے تو فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا، اگر تو اپنی شہرت کی بنیاد پہ ایسا کر رہا ہے تو دنیا میں وہ لوگ جن کے بڑے چرچے تھے اس ٹائم تھے مگر آج نہیں ہے، اس ٹائم تھے آج نہیں ہے۔ آج تو اکڑ لے کل تو بھی نہیں رہے گا، اس زمین پہ اس طرح چلو تاکہ یہ عاجزی میرے رب کی بارگاہ میں پسند ہو جائے اور یہ عاجزانہ انداز تمہیں اللہ کا مقبول بندہ بنائے۔ تلواریں نکل آئیں، چل سکتی تھی، قتال ہو سکتا تھا، خون بہہ سکتا تھا، مگر کسی نے کہہ دیا ایسا کیوں کر رہے ہو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو۔ کہا کام کیا کریں؟ بولے یہ کرو کہ رات بھر سب لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ اور صبح کو اسی حتیم کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو رکھے گا۔ فیصلہ ہو گیا، بڑے بڑے سردار، غلام، آقا، امیر، غریب سب چلے گئے اور رات بھر جاگے۔ ہر کوئی سونا نہیں چاہتا تھا، ہر کوئی سونا نہیں چاہتا تھا، اپنا مقام تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو آج ہم بھی اپنی مرضی کے تحت اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ دل میں رہے مقام اسی کو ملتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، عزت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ عزت و ذلت اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پوری رات جاگے اور جب صبح کا وقت آیا نا رب قدیر نے سب کو سنا دیا، سب کے سب سو گئے۔ جاگنے والا کوئی تھا تو رب کا محبوب سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت حکیم کعبہ میں جب سب
آنکھ کھلی، جس کی آنکھ کھلتی وہ سوچتا کہ میں پہلے جاتا ہوں، جب بھاگ کے جاتا تو محمد کو کھڑا پاتا۔ ایک آیا، دو آیا، پورا مکہ آ گیا۔ اب تو معاہدے کے تحت حق بن گئے نا کہ اللہ کے رسول اٹھا کے رکھ دیں، یعنی عزت عظمت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمائی، اے لوگو تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تم اپنے آپ میں شرمندہ نہ ہو۔ یہ جو حق ملا ہے مجھے ملا ہے اور میں رب کا محبوب ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلوں، سب کو ساتھ رکھوں۔ اے نبی ایسا کیا کرو گے جو سب ساتھ رہیں؟ میرے نبی نے اپنی چادر بچھائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور کہا لوگوں ایک ایک کونا سب پکڑ لو، آج کوئی چھوٹا بڑا نہیں سکتا۔ سب برابر۔ میرے رسول نے ہمیں نمونہ بن کے دکھا دیا، اے دنیا میں چلنے والوں، اپنے خاندان کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، اپنے رنگ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، اپنی دولت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، اپنی سیاست کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، اپنے شعرے کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ کالے گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، بادشاہ کو رعایا پر کوئی فوقیت نہیں ہے، آقا کو غلام پر کوئی فوقیت نہیں ہے، مگر ہاں اگر تم میں کوئی افضل ہے تو گورا کالے سے نہیں، دولت والا غریب سے نہیں، بادشاہ رعایا سے نہیں، افضل وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے وہ افضل ہے، اور جس کا عمل نہیں صحیح ہے وہ افضل ہے۔ عمل کی بنیاد پر ڈھونڈو، افضلیت ڈھونڈنا ہے تو عمل کی بنیاد پر ڈھونڈو، اور اپنی زندگی کے عمل دیکھو۔ آج تمہارے عمل کیسے ہو گئے؟ تم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو، ایک دوسرے سے ملنا کا وعدہ نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کی بے ایمانی کر رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، ایک دوسرے کو ستا رہے ہو۔ مگر آؤ میرے رسول سے سیکھو کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، ظلم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو میرے نبی کی زندگی، اللہ اکبر، میرے نبی کی زندگی کا عمل دیکھو۔ ایک بار سرکار ایک مقام سے واپس آئے، جنگ کا موقع واپسی، ایک پہاڑی پر لشکر روکا، اور جیسے ہی پہاڑی پر میرے نبی نے لشکر روکا، اپنے لشکر سے نبی فرماتے ہیں اپنے خیمے لگا دو۔ تمام صحابہ نے، تمام غلاموں نے، تمام مسلمانوں نے خیمے لگا دیے، اور جب خیمے لگ گئے میرے سرکار اپنے خیمے میں چلے گئے، تو کیا دیکھا؟ اسی اثنا میں آگ جلنے لگی، آگ کی لپٹیں نکلنے لگی، دھواں اٹھنے لگا۔ ایک صحابی سے نبی فرماتے ہیں یہ آگ کیسی ہے، کس نے جلائی ہے؟ یا رسول اللہ اس جگہ پر چونٹی بہت ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہ چونٹی ہمیں کاٹ لیں گی، وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گی، وہ ہمیں اذیت دیں گی، اس لیے آگ جلائی ہے تاکہ وہ اپنے سوراخوں میں چلے جائیں۔ غور کرو میرے بھائی، میرے نبی کو اگر دنیا کو دیکھنا ہوتا تو خاموش رہتے، مگر میرے نبی نے کہہ دیا اسلام کسی جانور کو عزت دینے کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تم نے آگ اس لیے جلائی ہے کہ حرارت سے چیٹی چلی جائے، مگر تم یہ بھول گئے چونٹی پہلے سے ہے، تم بعد میں آئے ہو، ان چونٹیوں کو نہیں اپنے خیمے اٹھاؤ۔ تمہیں مجھے بتاؤ، جس نبی کو یہ پسند نہیں کہ چونٹی کو تکلیف ہو، وہ رسول یہ کیسے پسند کرے گا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو تکلیف دے؟ کیا اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ تم کسی کو مارو، کسی کو گالی دو، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو، کسی کی زمین چھینو، کسی کا مکان چھینو؟ نہیں، میرے رسول
کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ میرے رسول کو پسند کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ اکبر، بات تو چھوٹی ہے مگر اس کی طوالت دیکھیے، اس کی افضلیت دیکھیے، اس کی لمبائی دیکھیے، کیونکہ میرے رسول فصیح اللسان ہے، بلیغ البیان ہے، ایک جملہ بول کے پورا مفہوم سمجھا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو پسند کرو۔ اب میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ بولیے نہیں نا؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کے مکان کو گرا دے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کی دولت کو چھین لے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو گالیاں بکے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو اذیت پہنچائے؟ اللہ اکبر، یہی تو میرے نبی سمجھا رہے ہیں کہ تجھے اپنی عزت جانا پسند نہیں ہے، اپنی دولت جانا پسند نہیں ہے، اپنا مکان گرنا پسند نہیں ہے، اپنی عزت پہ ہاتھ ڈالنا پسند نہیں ہے، تو تو نادان ہے۔ تو نے یہ کیسے پسند کر لیا کہ گالی تجھے پسند نہیں ہے؟ تو پھر تو دوسرے کو کیوں بک سکتا ہے؟ جب تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو تو دوسرے کی عزت پہ ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ جب تجھے اپنا مکان پیارا ہے تو تو دوسرے کا مکان کیسے گرا سکتا ہے؟ جب تجھے اپنی دولت پیاری ہے تو تو دوسرے کی دولت کیسے چھین سکتا ہے؟ جب تجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے عزت پہنچے تو یہ کیسے پسند آیا کہ دنیا میں کسی اور کو کیوں گالی بکتا ہے دوسرے کو؟ کیوں عزت دیتا ہے دوسرے کو؟ کیوں عزت پر نظر ڈالتا ہے دوسرے کی؟ کیوں دولت پر نظر رکھتا ہے دوسرے کی؟ ارے جو تجھے پسند نہیں تو میرے بھائی کو بھی پسند نہیں ہے، اور اگر تجھے عزت پسند ہے تو اسے بھی عزت دے۔ اپنی عزت بھی بچا، اس کی عزت بھی بچا، اپنی دولت بھی بچا، اس کی دولت بھی بچا، اپنے کو تکلیف سے بچا، اسے بھی تکلیف سے بچا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کر۔ مگر تم کر کیا رہے ہو؟ کسی کے مقام پہ نظر ہے، کسی کی عزت پہ نظر ہے، کسی کی دولت پہ نظر ہے، کسی کی زمین پہ نظر ہے، اور تم تکلیف کسی کو دیتے ہوئے پچھتاتے نہیں ہو۔ میرے نبی کو دیکھو، اللہ کے رسول کو دیکھو، رب نے جسے نمونہ بنایا اسے دیکھو۔ پہاڑی ہے، صحابہ سے کہا خیمے ہٹاؤ، کیونکہ اگر خیمے تمہارے رہے تو چوٹی کو تکلیف ہوگی، اور محمد کو پسند نہیں کہ محمد سے کوئی چوٹی بھی پریشان ہے۔ تم کون سی زندگی گزار رہے ہو میرے بھائی؟ ہماری زندگی کے لیے نمونہ تو مصطفیٰ ہیں، وہی گزارا نا جو مصطفیٰ نے سکھایا۔ اب دیکھیں رات کا اندھیرا، مصطفیٰ اپنے گھر میں ہے، تہجد کے لیے کھڑے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں۔ تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ آج کل کچھ تو ایسے ہیں کہ خالی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نماز عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کام عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے، اچھی عبادت ہے، مگر روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادت ہے۔ مثال کی طور پہ نماز افضل عبادت ہے، لیکن نماز کے ساتھ اپنے بھائی کی پریشانی سے بچانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ عبادت مسجد کے مصلی پہ ہی نہیں ہوتی، بازار میں بھی ہوتی ہے، مکانات میں بھی ہوتی ہے، جنگلوں میں بھی ہوتی ہے۔ مسجد میں آؤ تو سجدے کرو، اور گھروں سے باہر رہو تو انصاف کرو، یہ عبادت ہے۔ روزہ رکھو، جس کا تم پہ حق ہے وہ بھی تو دے دو۔ عبادت راستہ چلنے میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم راستے میں چلو اور راستے میں کانٹا دیکھو تو اس کانٹے کو ہٹا دو، کیونکہ کانٹے کو ہٹانا عبادت کا ایک حصہ ہے۔ جانتے آپ یہ اسلام ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی زمین دبائے لے رہے ہیں، کسی کے مکان کو دبائے لے رہے ہیں، کسی کی عزت لوٹے لے رہے ہیں، کسی کی بےایمانی کرے لے رہے ہیں، کسی کا پیسہ لوٹے لے رہے ہیں، اور راستوں کا تو بڑا عالم خراب ہے کہ نہیں؟ نالی بنائی بالکل نالی کے قریب دیوار، اور دیوار اتنی اونچی،
اڑ کے جائے گا، ہیلی کاپٹر سے جائے گا یا جہاز سے اڑ کے جائے گا؟ بعد میں کھڑا ہے، لوگوں کیسے چلوں؟ کہا جب بنا رہا تھا، جب سمجھ میں نہیں آیا، کہا یار ایسا کرو ایک اوٹی بنا لو، اب اس میں جو ہے روڈ پہ اوٹی بنا، اس کے باپ کا روڈ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں راستوں کو کشادہ کر دو تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ راستے میں اوٹی بنانا اسلام نہیں ہے، بلکہ چھوٹے راستے کو بڑا کر دینا یہ اسلام ہے۔ کسی کو ہدیت نہ ہو، نمونہ ہے مصطفیٰ، نمونہ دیکھیے کیسے ہیں مصطفیٰ۔ رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھنے میں سرکار اٹھی، اور جب تہجد پڑھ چکے، آرام کی ضرورت ہے، اپنے بستر کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، میرے رسول کی نظر جیسے ہی بستر پہ پڑی، اسی بستر پہ جس پہ مصطفیٰ آرام کرتے، ایک بلی آئی۔ بلی جانتے ہیں آپ بلی کو؟ آگے بستر پہ لیٹ گئی۔ اگر آج ہم ہوتے نا تو کان پکڑ کے اٹھاتے ہی نہیں، بلکہ ڈنڈا اٹھا کے جڑ دیتے۔ آج کل لوگ بڑی مکاری کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا جاتا ہے، راستے میں کوئی کتا مل گیا، اٹھایا اینٹا مار دیا۔ کیوں بھائی؟ تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس جانور کی تکلیف نہیں ہوتی؟ تجھے پریشانی ہوتی ہے، اسے نہیں ہوتی؟ تجھے اللہ نے بنایا، اسے نہیں بنایا؟ تو اللہ کی مخلوق ہے کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ارے یاد رکھ، تیری تو زبان چلتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھتا ہے۔ تیری زبان کی ٹل سکتی ہے مگر اس کی آہیں ٹل نہیں سکتی۔ بلی بیٹھی ہے، میرے نبی نے اٹھایا نہیں، میرے نبی نے مارا نہیں، میرے نبی نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اللہ اکبر، قربان جاؤ وہ نبی جو رحمت والا نبی ہے، جو برکت والا نبی ہے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نبیوں کا امام ہے، جس کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ رب کا محبوب ہے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ رحمت للعالمین رب نے بنا کر بھیجا ہے، اور وہی رحمت والا نبی بلی کو دیکھ کر زمین پہ لیٹ گیا۔ بلی اوپر، مصطفیٰ نیچے، بلی مدے میں سوتی رہی، مصطفیٰ نیچے سوتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے جب بلی اپنے مرضی سے اٹھی تو اللہ کا محبوب اٹھ کے اپنے بستر پہ چلا۔ ہمیں سبق دے گیا، اے دنیا والوں دیکھو، یہی تو میری زندگی عملی نمونہ ہے کہ میں نے جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی، تم کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جانور تو جانور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، حتیٰ کہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہی نمونہ ہے، چل کے دکھا رہے مصطفیٰ، شادی کر کے دکھا رہے مصطفیٰ، کھانا کھا کے دکھا رہے مصطفیٰ، بچوں کی پرورش کر کے دکھا رہے مصطفیٰ۔ اور جہاں تک بچوں کی بات آتی ہے، اس میں بڑے پیچیدہ معاملے، بچے بڑے ہو گئے، پیسہ چاہیے، جب کاروبار کرنے گیا تو بے ایمانی شروع کر دی، جلدی پیسہ آتا ہے، سود لینا شروع کر دیا، دوسروں کو چھیننا شروع کر دیا۔ پیسے کی ضرورت ہے میرے پیارو، اگر پیسہ کمانا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ سے سیکھو۔ زیادہ وقت تو نہیں ہے، پیسہ کمانا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ سے سیکھو۔ مدینے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اللہ اکبر، میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں بیٹیوں کی تو ان کے گھر جا کے جھانکتے نہیں۔ میرے پیارو، جایا کرو اپنی بیٹیوں کے گھر، جایا کرو اپنی بہنوں کے گھر، جایا کرو اپنی پوتیوں کے گھر، جایا کرو اپنی ماموں کے گھر، کیونکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو تحفہ لے کے جاؤ۔ بہن کے گھر جاؤ تحفہ لے کے جاؤ تاکہ تمہاری عزت تمہاری بیٹی کی نظر میں ہو اور تمہاری بیٹی کی عزت اس کی سسرال والوں کی نظر میں بڑھ جائے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے اور جیسے مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کے گھر قدم رکھا، میرے پیاروں کیا دیکھا، جناب امام حسن، جناب امام حسین بچپن کا عالم اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رو رہے۔ بچوں کو دیکھا کرو کہ کیوں رو رہے،
ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، کیونکہ یہ محبت کرنا میرے رسول کا طریقہ ہے، سنت۔ بیٹی میرے بیٹوں کو کس نے رلایا؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے بابا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اسی لیے میں نے 3 دن سے اگر کسی کو کام نکال پہ ہو اب ذرا غور کرو، سنجیدگی سے سوچو۔ 3 دن سے مصطفیٰ نے کھانا نہیں کھایا، بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور بچے بھوک کی شدت سے رو رہے، اور حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے، کون فاطمہ؟ جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تحت ہو، جس کی مرضی کے تحت اللہ جنت سے کھانے بھیجتا ہو، کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ کہ جس کو مصطفیٰ جنتی عورتوں کی سردار بتا دے، وہی فاطمہ کہ جو روگی ہو وہ آنسوؤں کو اللہ ہیروں میں تبدیل کر دے۔ فرماتی ہے بابا اے مصطفیٰ اے نبی کریم بچوں نے کھانا نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ فاطمہ نے کہا ہے اور اس نبی سے کہا جس کے اشاروں پہ زمین چلتی ہے، جس کے اشاروں پہ آسمان چلتا ہے، جس کے اشاروں پہ چاند چلتا ہے، جس کے اشاروں پہ سورج چلتا ہے، اس نبی سے کہا جو رب کا محبوب ہے، کائنات کا مالک و مختار ہے، اس رسول سے کہا ہے غریبوں کو امیر کر دیا، ادنا کو اعلیٰ کر دیا، چھوٹے کو بڑا کر دیا، اس نبی سے کہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، فاروق اعظم آئے تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے، عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بنے، مولا علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بنے، اگر کالا بلال آیا تو امت مسلمہ کا امام بن گیا۔ حضرت نبی کریم نے جو دیکھا بچے رو رہے نمونہ دیکھے نمونہ، یہ زندگی ہے میرے مصطفیٰ کا نمونہ۔ دیکھا میرے نبی نے صدیق سے نہیں کہا، عمر سے نہیں کہا، فاروق سے نہیں کہا، صحابہ سے نہیں کہا، کیونکہ صحابی تو وہ ہیں اگر مصطفیٰ اشارہ کرتے تو تمام گھر کی دولت مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتی، اگر نبی چاہتے تو جنت سے جبریل لے کر آ جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ بازار میں پہنچے اور بازار میں جانے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو ہمیں مزدوری پہ رکھ لے، اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا عجیب یمنی نے کہا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، علی کو نماز کو دیر ہو گئی تو سورج پلٹ آیا، راستے میں میرے مصطفیٰ کو حاجت کی ضرورت ہوئی تو پیڑ پودے اپنی جڑیں اکھیڑ کے قدم مصطفیٰ میں آ گئے، نبی کریم کی بارگاہ تو وہ ہے ہاتھ سے چھڑاتا ہے پا لیتا ہے، مگر اللہ اکبر رب کا محبوب بازار میں ایک یہودی آئے، کہا مجھے مزدور کی ضرورت ہے، آپ بولتی ہیں مجھے مزدور کی ضرورت، کہا میں مزدور کرنے کو چاہیے، میری سرکار مزدور 36 کو 1 منٹ 36 منٹ ہیں، اور کہا کہ جاؤ مصطفیٰ میرے کھیت اے محمد ابن عبداللہ میرے کھیت میں جاؤ اور کھیت میں جانا میرے ہی کنویں سے پانی نکالو، میرا کھیت سیراب کرو، جب میرا کھیت سیراب ہو جائے گا تو میں تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ آخرت میں مسلمان بول سکتے رب کا محبوب ڈول لے کے جا رہا ہے، نبیوں کا امام ڈول لے کے جا رہا ہے، رحمت للعالمین ڈول لے کے جا رہا ہے، جس کے کہنے سے پہاڑ سونا ہو جاتے ہیں وہ ڈول لے کے جا رہا ہے، جس کی زبان سے نکل جاتا ہے تو پتھر ڈولنے لگتے ہیں وہ رسول ڈول لے کے جا رہا ہے، جس کی زبان ہل جاتی ہے تو سورج پلٹتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اس پتھر کو مردے کو گویائی مل جاتی ہے، پتھر کو زبان مل جاتی ہے اور وہ رسول ڈول لے کے جا رہا ہے، اس لیے تاکہ امت مسلمہ کو پیسہ کمانے کے لیے کسی کے مال پہ نظر نہ رکھنا پڑے بلکہ محنت کرے، اللہ اسے روزی دے۔ گئے مصطفیٰ پورے دن یہودی کے کنویں سے پانی نکال کے اللہ کے محبوب اس کے کھیت کو سیراب کرتے رہے، اللہ اکبر۔ کون نبی محنت کر رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے، کون نبی ڈول کھینچ رہا ہے جو رب کا محبوب ہے، کون نبی ڈول کھینچ رہا ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ زمین کی پستی سے عرش اعظم کے بلندی پر پہنچ گیا ہو، وہ رسول جو سدرۃ المنتہا پر جس کی بارگاہ میں جبریل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو اور کہیں اے جبریل اے رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو نبی کہے جبریل جہاں تم نہیں جا سکتے وہاں میں جا سکتا ہوں۔ وہ نبی ڈول کھینچے المتقین سے جو کھینچتے رسی کنار پہ گھستی ہے وہ گھستی ہے کہ نہیں کنار گھستے ٹکڑے
اور جو زمین میں پانی میں کنویں میں چلا گیا, گہرائی میں چلا گیا. جب گہرائی میں گئے, میرے مصطفیٰ بازار دوبارہ لوٹے یہودی کے پاس آئے. کام کے مسجد کے میرے بچے بھوکے ہیں, گھروں میں کھانا کھلائیں. اور جیسے سرکار نے کہا مجھے مزدوری دے دے, میری محنت کا صلہ دے دے, میری محنت کا صلہ دے دے, میری محنت کا بدلہ دے دے. تو یہودی تو یہودی تھا, دشمن اسلام کل بھی تھا. کل سامنے سے کرتا تھا, آج چھپ کے کرتا ہے. اور کس انداز میں کرتا ہے, انداز بدل گیا. میرے رسول نے تمہیں کھانا کھانا سکھایا تھا, اس یہودی کو سمجھ میں آ گیا. مسلمان رسول کے تحت کھاتا ہے, اگر اس سے منع کر دو تو مانے گا نہیں. اس نے فارمولہ استعمال کیا کہ ہمارے کھانے کو اسٹینڈرڈ بنا دیا. اور اب تو جانور کی طرح چلتے چلتے اسٹینڈرڈ کھاتا ہے. یہودی نے دیکھا یہ ماتے کھنچی ہے منہ دکھے دکھے تو ہی پلیت والے تم کون ڈیلی ہو ڈیلی ہو ڈیلی کتا کا کتیا آرام کے دوران اور بعد میں الحمد پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے. اس میدان میں دیکھا تو یہ مکاری بوتل تیار کی اور سب سے ہاتھ میں پکڑا دی کہ آپ مودی کا یہ آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے ڈھکن لگا ہوا ہے, آپ اس کو اٹھاؤ اور اپنے منہ پہ لگاؤ کٹاکٹ اندر. اے نادانو, اس یہود کے فریب کو سمجھو. مسلمان وہ کام کرتا ہے جو مصطفیٰ نے کیا. کوئی 40 پہلے یہ دوبارہ 40 ہاں کوئی نہیں گئے اور کاٹی تو یہ دوبارہ یہ اسلام کا فارمولہ نہیں ہے. میرے پیارو, اسلام کا طریقہ تو وہی ہے جو مصطفیٰ کا طریقہ. اس نے ہمارا سب کچھ بدل دیا. آج کوئی بات بھی ہمارا نہ رہا, طریقہ سر پر رکھنے کا ٹوپی ہمارا نہ رہا, چہروں پہ داڑھی رکھنا ہمارا طریقہ نہ رہا. میرے پیارو, اس مسلمان کو دیکھو تو جب ملتا تھا تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی, جب ملتا تھا چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی, جب یہ لباس مسلمان ہے. آج تو ایسا لگ رہا ہے اتنی سخت پتہ ہی نہیں چلتا کہ پینٹ کے سلی یا سل کے پہنی. بڑے بڑے حالات دیکھے میرے بھائی. آج کل تو ہاتھ میں کاغذ سننے لگے ہو. کہاں سے لایا؟ اجمیر سے لایا ہے, کلیئر سے لایا ہے, مخدوم صاحب کے وہاں سے لایا ہے, دلگرام سے لایا ہے. اور میں کہوں گا نادان, تو چاہے کھانے کعبہ سے لیا, مگر مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے کہیں سے لا کے بام تیرے لیے منع نہیں ہے. اور ایک فارمولہ وہ چل گیا, لوگ چاندی کی چینیں بنانے لگے, اس پہ کام دینا اور کمانے کا فارمولہ بھی ابھی بتاتا ہوں. چاندی کی ایک موٹی چین اس میں نکالنی, میں سمجھا جیسے ہم لوگ دیہاتی نا, آپ دیہات میں رہتے ہیں, دیہاتی بھاشا میں سمجھو جیسے ہم لوگ نا جانور کے گلے میں کپڑ ڈال دیتے ہیں بنا کے پھندا, اگر بھاگے گا تو لٹکا لیں گے. ایسے اس نے اپنی ہاتھ میں پھندا ڈال دیا کہ چوری کا بھاگے گا لٹکا دیا جائے. اور سمجھ کیا رہا ہے, چاندی کی چین ڈالنے بڑا بھائی اپنے آپ کو 30 مارتے ہیں سمجھ رہا ہے. اور اس کو یہ دنیا کو کہ ہر قدم پہ اس کے علماء اعمال میں گناہ لکھے جا رہے, ہر قدم پہ اس کا فرشتے لعنت بھیج رہے, ہر قدم پہ اس کے اللہ کی لعنت برس رہی ہے. جس پہ اللہ کی لعنت ہو, رسول اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, کہاں ملے گی؟ ارے کامیابی تو اس کو ملے گی کہ جب یہ کپڑا پہنے تو